السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 20 ستمبر 2024 جمعہ کا دن ہے۔ شام کے 7:26 ہو چکے ہیں۔ آج کے تازہ ترین خبریں سنیے گا۔ چلیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ جے پی سی کو صرف 91 لاکھ ای میل موصول ہوئے تو پھر کہاں گئے کروڑوں ای میل؟ وفد ترمیمی بل کا جائزہ لینے والی جے پی سی کو صرف 91 لاکھ ای میل موصول ہوئے ہیں۔ 91 لاکھ ای میل کے لیے مانیٹرنگ ٹیم کو ان باکس کی گنجائش بھی بڑھانی پڑی۔ گنجائش سے زیادہ ای میل موصول ہونے کی وجہ سے مانیٹرنگ ٹیم کو میلز کا ریکارڈ محفوظ کرنے کے بعد ان باکس کو مسلسل خالی کرنا پڑا۔ ناظرین و سامعین، اس رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اب اس رپورٹ کو تفصیل سے سنیں۔ وفد ترمیمی بل 2024 کا جائزہ لے رہی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو 18 ستمبر تک ملک بھر سے ای میل کے ذریعے صرف 91,78,000 سے زیادہ تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ ایسے میں مسلم اور سماجی تنظیموں کا دعویٰ تھا کہ وفد ترمیمی بل کی مخالفت میں چلائی گئی آن لائن مہم سے 4 کروڑ سے زائد ای میل جے پی سی کو روانہ کیے گئے، لیکن 18 ستمبر تک صرف 91 لاکھ ای میل موصول ہونا تشویش کا باعث ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ ان 91 لاکھ ای میلز میں وہ ای میل بھی شامل ہیں جو وفد ترمیمی بل کی حمایت میں بھیجے گئے ہیں۔ حالانکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان ای میلز کے لیے ان باکس کی گنجائش بھی بڑھا دی گئی ہے اور مانیٹرنگ ٹیم میلز کا ریکارڈ محفوظ کرنے کے بعد ان باکس کو مسلسل خالی کر رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق فی الحال 15 ملازمین ای میل کی نگرانی کر رہے ہیں، لیکن اب جے پی سی نے لوک سبھا اسپیکر سے مزید عملے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ای میلز کا تیزی سے بغور مطالعہ کیا جا سکے اور اس سے متعلق رپورٹیں جلد از جلد بھیجی جا سکے۔ ذرائع کے مطابق جے پی سی کو ای میل کے ذریعے موصول ہونے والی تجاویز میں سے صرف 12,801 ای میل اٹیچمنٹ کے ساتھ آئے ہیں اور 75,650 ای میل اسپام فولڈر میں آئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق بہت سی ای میلز کامیابی سے نہیں پہنچ پائے۔ اس کی وجوہات تکنیکی خرابی، غلط ای میل ایڈریس سے لے کر پیغامات کو مسدود کرنے والے اسپام فلٹرز بتائے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں سوال لازمی ہے کہ جو ای میل ڈیلیوری نہیں ہو پائے کیا انہیں تسلیم کیا جائے گا؟ ایک اندازے کے مطابق 6 کروڑ ای میل روانہ کیے گئے ہیں، لیکن جے پی سی کی اعداد و شمار صرف 91,78,000 ہے۔ واضح رہے کہ 19 ستمبر کو ہی جے پی سی کی میٹنگ میں اسٹیک ہولڈرز کو اپنی بات رکھنے کا موقع دیا گیا تھا، جس میں پسماندہ مسلم محاذ نے بل کی حمایت کی تھی، جبکہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے ترمیمی بل کی سختی سے مخالفت کی تھی۔ وہیں ماہر قانون فیضان مصطفیٰ نے بل کے حوالے سے جے پی سی کے سامنے اپنے خیالات پیش کرتے ہوئے بل کی کئی دفعات بشمول وقف الصارف اور وقف ٹریبونل کی حمایت کی تھی، لیکن انہوں نے ڈی ایم کو تمام اختیارات دینے سمیت دیگر کئی دفعات کو بھی غلط قرار دیا۔ پروفیسر فیضان مصطفیٰ نے حکومت کو سب کی رضامندی کی بنیاد پر آگے بڑھنے کا مشورہ دیا تھا۔ وہیں دوسری جانب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی سے ملاقات۔ وفد ترمیمی بل پر بورڈ نے تفصیل سے اپنا موقف پیش کیا۔ وفد ترمیمی بل پر اپنا موقف رکھنے کے لیے جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو موقع دیا تھا۔ یہ میٹنگ پارلیمنٹ کے کمیٹی روم میں ہوئی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وفد کی قیادت بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کی۔ وفد میں جنرل سیکرٹری بورڈ مولانا محمد فضل الرحیم مجددی، لیگل کمیٹی کے اسٹینڈ کنوینر و رکن عاملہ سینئر ایڈوکیٹ جناب ایم آر شمشاد، رکن عاملہ پروفیسر ڈاکٹر محمد سعود عالم قاسمی اور رکن عاملہ و ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس شامل تھے۔ اس موقع پر جے پی سی کے تمام ارکان موجود تھے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر الیاس نے وفد کے ارکان کا تعارف کروایا۔ اس کے بعد صدر بورڈ نے تفصیل سے وقف کی شرعی حیثیت اور تاریخ پر روشنی ڈالی۔ مولانا نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ بورڈ مسلمانان ہند کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے۔ اس میں ملک کی تمام اہم دینی و ملی جماعتیں، تمام مسالک، تمام اہم دینی مدارس، ملت کے علماء اور دانشوروں کی نمائندگی ہے۔ پروفیسر محمد سعود عالم قاسمی نے بھی وفد کی شرعی حیثیت پر گفتگو کی۔ اس کے بعد سینئر ایڈوکیٹ جناب ایم آر شمشاد نے وفد ترمیمی بل کی خامیوں اور نقائص پر قانونی نقطۂ نظر سے تفصیلی اظہار خیال کیا۔ مولانا محمد فضل الرحیم مجددی صاحب اور ڈاکٹر قاسم رسول الیاس نے بھی اس گفتگو میں حصہ لیا۔ اس کے بعد جے پی سی کے بعض ارکان نے توضیحی سوالات کیے، جس کے ارکان وفد کی جانب سے تفصیل سے جواب دیے گئے۔ اس سے قبل بورڈ کی جانب سے وفد ترمیمی بل کے تفصیلی جائزے اور اس پر بورڈ کے اعتراضات پر مبنی 211 صفحات پر مشتمل ایک یادداشت بھی جمع کی گئی تھی، جس کی کاپیاں جے پی سی کے ارکان کو قبل از وقت فراہم کر دی گئی تھی۔ کمیٹی کے بعض ممبران نے بورڈ کے ڈرافٹ کی بہت تعریف کی اور کہا کہ وفد ترمیمی بل پر
پر اب تک اس سے بہتر چیز ہمارے سامنے نہیں آئی ہے۔ اس میں وقت ترمیمی بل سے متعلق تمام سوالات کا جواب موجود ہے اور بڑی حد تک ہمارے اشکالات دور ہوئے ہیں۔ اس سے قبل بھی ایک غیر رسمی میٹنگ میں 24 اگست کو بورڈ چیئرمین کمیٹی کو ایک مختصر یادداشت پیش کر چکا ہے۔ ارکان بورڈ اور چیئرمین کمیٹی نے جو سوالات اٹھائے اس کے لیے بورڈ سے کہا گیا ہے کہ وہ تحریری سوالات ملنے کے 15 دن کے اندر اپنے جوابات جمع کرا دے۔ آخر میں چیئرمین کمیٹی نے ارکان وفد کا شکریہ ادا کیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جنرل سیکرٹری مولانا محمد فضل الرحیم صاحب مجددی نے چیئرمین جے پی سی اور تمام ارکان کمیٹی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے ہماری باتوں کو سنا۔ یہ میٹنگ تقریباً 2.5 گھنٹے تک چلتی رہی۔ وہیں دوسری جانب جے پی سی کی میٹنگ میں گرما گرم بحث، جانیے کیا کہا مسلم پرسنل لا بورڈ اور ماہر قانون فیضان مصطفیٰ نے۔ جے پی سی کی میٹنگ میں مسلم تنظیموں نے گرما گرم بحث کی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے وقف ترمیمی بل کی سختی سے مخالفت کی۔ وقف ترمیمی بل کا جائزہ لینے والی جے پی سی کی میٹنگ میں مسلم تنظیموں نے مسودہ بل میں صارف کے ذریعے وقف کو حذف کرنے پر اعتراض جتایا۔ 2 سرکردہ مسلم تنظیموں نے جمعرات کو جے پی سی کے روبرو وقف ترمیمی بل کی شق وقف الصارف کو چھوڑنے پر سخت اعتراض کیا۔ آل انڈیا پسماندہ مسلم محاذ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نمائندے وقف ترمیمی بل پر جوائنٹ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ آل انڈیا پسماندہ مسلم محاذ نے بل کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ شفافیت اور جواب دہی کو یقینی بنائے گا اور امید ظاہر کی کہ یہ وقف املاک کے انتظام کو بہتر بنا کر بدعنوانی اور موقع پرستی کو ختم کرنے کی سمت ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ پارلیمانی پینل کے ایک رکن نے کہا کہ آل انڈیا پسماندہ مسلم محاذ کے وفد نے کہا کہ قوم کو قانون کی حکمرانی سے چلایا جانا چاہیے، نہ کہ مذہبی کتابوں سے۔ آل انڈیا پسماندہ مسلم محاذ نے کمیٹی کو بتایا کہ بل میں صارفین کے وقف کا ذکر نہیں ہے اور وہ مسودہ قانون میں اس کو شامل کرنے کے حق میں ہیں۔ انہوں نے وقف املاک کے انتظام کے لیے کمیٹیوں میں پسماندہ مسلمانوں اور خواتین کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آل انڈیا پسماندہ مسلم محاذ کے وفد نے استدلال کیا کہ اس وقت وقف املاک کو غریبوں اور ضرورت مندوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے اور ان کی انتظامیہ میں مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر بدعنوانی کی گئی ہے اور اس طرح کی جائیدادوں کے کمپٹرولر اور آڈیٹر جنرل سے آڈٹ کا مطالبہ کیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بل میں ان دفعات پر اعتراض اٹھایا جو 5 سال تک ایک مسلمان کو وقف بنانے کا حق دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا کہ اس طرح کی فراہمی غیر آئینی اور پارلیمنٹ کی اہلیت سے باہر ہے اور یہ کمیونٹی کے ارکان کی مذہبی نگرانی کے مترادف ہوگی۔ ڈی ایم کے رکن اے راجا نے کہا کہ یہ بل 1954 کی گھڑی کو واپس کرنے کی کوشش ہے اور موجودہ دفعات 2013 اور 1994 میں وقف ایکٹ میں کی گئی تبدیلیوں کی نفی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جمعرات کو کمیٹی کی میٹنگ میں کچھ گرما گرم لمحات بھی دیکھے گئے جب راجیہ سبھا کے ایک اپوزیشن ممبر نے بی جے پی ممبر میدھا کلکرنی پر سخت تبصرے کیے۔ پارلیمانی ذرائع نے بتایا کہ کلکرنی نے اپوزیشن رکن سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جسے کمیٹی کے چیئرمین جگدمبکا پال کی موجودگی میں پیش کیا گیا۔ تاہم معلوم ہوا ہے کہ کلکرنی نے ذاتی سطح پر نہیں بلکہ کمیٹی کی میٹنگ کے دوران معافی مانگنے پر اصرار کیا۔ قانونی ماہر فیضان مصطفیٰ بھی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے اور معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے ایک قوم ایک قانون اور مشترکہ سول کوڈ کے بارے میں کچھ ریمارکس دیے جس پر اپوزیشن اراکین نے سخت اعتراض کیا۔ چانکیہ نیشنل لا یونیورسٹی پٹنہ کے وائس چانسلر مصطفیٰ نے کہا یہ بل سپریم کورٹ کے کئی تاریخی فیصلوں کے خلاف ہے اور یہ وفاقیت کے ٹھیک توازن کو بھی متاثر کرتا ہے جو کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے طور پر کھڑا ہے۔ کمیٹی 26 ستمبر سے ممبئی، احمد نگر، حیدرآباد، چنئی اور بنگلور کا بھی دورہ کر رہی ہے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔